اللہ پاک پھر اپنی قدرت کا ظہور فرماتا ہے. اب اس کو جب یہ آرڈر کیا تو اس نے سارا پانی لوٹے میں بند کر دیا. اب کتنا کہتے ہیں ہم چنا کر پس تمام آب حوض در بیر ابریق چگونا گنجیر کہ در حوض بجوز گل یک قطرہ آپ نماز کہ حوض میں مٹی کے سوا ایک قطرہ بھی پانی کا باقی نہ رہا. حوض میں یعنی کو بعد میں کیا ستا تھا کہ وہ تو تھوڑا سا بھر دیا ہوگا کو رہ گیا ہوگا, لیکن بیان کرنے والوں نے کسر نہیں چھوڑی کہ کہا کہ کتنا رہ گیا, کہا سوائے مٹی کے ایک قطرہ بھی نہ رہا, بس تالاب میں مٹی رہ گئی اور سارا لوٹے میں بند ہو گیا. آپ مجھے قصہ معروف اگر فی المثل کیا تم ایک لوٹے میں تالاب آ جائے تو تم پریشان ہے, اگر فی المثل مثال کے طور پر ہفت دریا بودے نیز در ابریق بگنجی دے, کہا تو یہ بند کرتا ہے ایک تالاب کی اور وہ لوٹے میں پانی سارا بند ہو گیا, تم اسی میں بند ہو, وہ تمہارے اندر گند ہے اس لیے تم بند ہو. اور یہاں دیکھو نا, کہا ایک لوٹا کیا ہے, ایک تالاب کیا ہے, 7 دریا بھی ہوتے, اگر فی المثل مثال کے طور پر 7 دریا بھی ہوتے لوٹے میں سما جاتے, 7 دریا بھی ہوتے لوٹے میں سما جاتے. اور آگے فرماتے ہیں وَإِن خود تصرف بندئیس از بندگان درگاہ او, کہا دیکھ یہ ڈائریکٹ نہیں ہے, انڈائریکٹ ہے, کہا دیکھ خدا کی بارگاہ کے بندوں میں سے ایک بندے کا یہ تصرف ہے, خدا کی بارگاہ کے خدا کے مقربین میں سے ایک مقرب بندے کا یہ تصرف ہے کہ تالاب کا پانی لوٹے میں بند کر رہا ہے. تیری لوٹے جیسی عقل میں یہ نہیں آئے گا کیونکہ وہ دیکھنے میں بشر ہے, حقیقت میں خدا کے جلووں سے منور ہے, اس کی زبان پہ کن ہے, وہ کہتا ہے ہو جا, خدا کا آرڈر آتا ہے ہو جاتا ہے, ارادہ خدا کا ہوتا ہے, زبان اس کی ہوتی ہے. آنکھ میں نور اب اس کا ہے, یہ بشری آنکھ سے نہیں دیکھتا, اسی کے جلوے سے دیکھتا ہے. تو اس کی جب یہ حالت ہو جاتی ہے تو پھر خدا کی قدرت کا ظہور ان سے ہوتا ہے. اس لیے غوث پاک فرماتے ہیں جب اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے وہ کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتا. غوث پاک کی باتیں لیتے ہو ظالموں, غوث پاک کی تعلیم کیوں نہیں لیتے؟ غوث پاک نے جو اولیاء کی باتیں بتائیں, مشاہدات کی باتیں بتائیں, وہ کس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں. اس لیے ہم بتا رہے ہیں بیس کہ خدا قادر ہے کہ سوئی کے ناکے میں اونٹ کو گزار دے, تیری عقل میں نہیں آئے گا, لہذا مان لے کہ جو سوئی میں گزار سکتا ہے وہ بندے سے دریا بھی بند کروا سکتا ہے, وہ کر سکتا ہے, لیکن جو نہیں مانتا وہ خدا کی قدرت کے ممکن ہے. اب میں ادھر سے آپ کو ایک اور سیر کراتا ہوں, آپ اس سے بھی سمجھیں گے. یہ تو میں نے بات بتائی اولیاء کی کہ اولیاء جو بات بتاتے ہیں ان کی نظر خدا پہ ہوتی ہے, لیکن اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں انہیں صرف بندہ نظر آتا ہے. یہ گرے ہی اس مرے ہیں, اس لیے مرے ہیں, آج تک مر رہے ہیں. ان کے باپ شیطان سے لے کے اب تک ان کا یہی اشرا ہے. وہ بھی آکڑا, اس نے کہا بشر, میں بشر کو سجدہ کروں, مارا گیا ہے, اسے بھی بشر نظر آیا, انہیں بھی بشر نظر آتا ہے. ہم کہتے ہیں ہمیں بشر بھی نظر آتے ہیں, خدا کے یار بھی نظر آتے ہیں. اس لیے جو یار دیکھتے ہیں پھر وہ مانتے ہیں, تو جو اپنا جیسا دیکھتے ہیں وہ اپنا جیسا ہی مانتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اب یہاں دیکھو, آپ دیکھو معراج شریف کی رات جب سید العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے سیر کرائی. اب یہ تو بخاری مسلم میں آئی نا, یہ میں اس لیے بار بار بخاری مسلم کہتا ہوں کہ بعض لوگوں کا بس نام کا کلمہ بخاری مسلم کا ہے, تو جب بخاری مسلم میں حدیث آتی ہے اس سے بھی بھاگ جاتے ہیں کیونکہ انہوں کا اندر ہی خراب ہے. تو ظاہر ہے پھر جب اندر خراب ہے اس کے مطابق خزانہ ملے تو طبیعت تو خرابی ہونی ہے. شکر ادا کرو آپ کے اندر آمینہ کے لال کے نور سے چمکا ہوا ہے, ایسی خوراکوں سے آپ کی طبیعت اور سیٹ ہوتی ہے اور آپ کا ایمان بڑھتا ہے. دیکھو معراج شریف کی رات سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرے, کیا مسلم شریف میں نہیں موجود کہ موسیٰ کلیم اللہ قبر میں کھڑے تھے, کہا میں گزرا موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس, وہ یصلی. اب ٹھیک ہے, محدثی نے کہا وہ نماز پڑھ رہے تھے اور عاشقی نے کہا کہ وہ درود پڑھ رہے تھے, یہ الگ بحث ہے, ہم دونوں کو مانتے ہیں. محدثی ہمارے سر کے تاج ہیں, بحث کی ہے اس پہ, لیکن نماز ہو یا استقبال ہو, بات تو ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ اپنی قبر اطہر میں موجود تھے اور حضور نے ان کی کیفیت اور حالت کو بھی بیان فرمایا.
کہ مقذرہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے آگے یہ کہ نماز پڑھ رہے تھے یا استقبال کر رہے تھے یہ الگ بات ہے، لیکن کھڑے تو تھے۔ اس کا قبر میں موسیٰ کلیم اللہ زندہ تھے اور اپنی جسم پاک کے ساتھ موجود تھے۔ حضور نے یہ خبر دی اور مسلم میں آئی، اور پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس میں گئے تو موسیٰ کلیم اللہ وہاں بھی تھے، اور جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اوپر گئے آسمانوں میں تو موسیٰ کلیم اللہ وہاں بھی تھے۔ آپ کو پتا ہے 50 سے 5 نماز 50 سے 5 کیسے ہوئیں؟ وسیلہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آپ کے وسیلہ سے ہوئیں۔ وہاں گئے تو وہاں بھی موجود، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہاں موجود۔ اب موسیٰ کلیم اللہ جب آپ حضور زمین سے گئے تو موسیٰ کلیم اللہ قبر میں موجود تھے، اور جب اوپر گئے تو اوپر کون تھے؟ تو حضور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے روح موسیٰ کو دیکھا۔ کوئی مائی کا لال ثابت کرے حدیث پاک میں یہ لفظ کہ میں نے روح موسیٰ کو دیکھا، میں نے موسیٰ کو دیکھا، میں نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو دیکھا، عیسیٰ روح اللہ کو دیکھا، حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں میں نے ان کو دیکھا، میں نے ان کو دیکھا، میں نے ان کو دیکھا۔ اب کہاں اب تمہاری عقل کہاں جائے گی؟ اب بتاؤ، تمہاری عقل کا تو جنازہ نکل گیا اور تمہارے مذہب کا بھی جنازہ آگے نکلا ہوا ہے، مزید نکل گیا کہ ایک ہی وقت میں موسیٰ کلیم اللہ قبر میں بھی ہیں، پھر بیت المقدس میں بھی ہیں، اور آپ آگے جاتے نا موسیٰ کلیم اللہ وہاں بھی ہیں۔ تو ادھر موسیٰ ہیں تو وہاں کون تھے؟ وہاں موسیٰ ہیں تو یہاں کون تھے؟ سوال تو یہ ہے، تمہاری عقل تو گئی، اور ویسے بھی تمہارا دین عقل پہ بل بوتے پہ وہم پہ ہے، وہمی لوگ، اور یہ تو عورتوں سے بھی آگے نکلے ہوئے وہمی ہیں، وہم پہ چلتے ہیں اور عقل پہ چلتے ہیں، وہم پرست۔ ہم نے کہا بتاؤ بخاری مسلم میں موجود موسیٰ کلیم اللہ قبر میں، تو پھر موسیٰ کلیم اللہ آسمانوں پہ کیسے ہیں؟ ایک ہی وقت میں وہاں بھی ہیں، ایک ہی وقت میں یہاں بھی ہیں۔ اس لیے علامہ یعقوب شعرانی عبد الوہاب شعرانی علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ روح موسیٰ کو دیکھا، روح ان کو دیکھا، نیچے بھی موسیٰ کو دیکھا، اوپر بھی موسیٰ کو دیکھا، تو ایک وقت میں موسیٰ کلیم اللہ وہاں بھی ہیں، موسیٰ کلیم اللہ یہاں بھی ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ جس نے اپنے بندے کو یہ طاقت دی ہے اور اپنے بندے پہ یہ فضل فرمایا ہے کہ وہ ایک وقت میں 2 جگہ ہو سکتا ہے۔ اگر کلیم اللہ ایک وقت میں 2 جگہ ہو سکتے ہیں تو کلیم اللہ کے آقا کیوں نہیں ایک وقت میں مختلف جگہ پہ ہو سکتے؟ اب سمجھ آ رہی ہے؟ اگر یہ ناممکن ہے تو یہ کیا ہے؟ اور اولیاء تو کہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کہنے والوں نے کہا کہ وہاں موسیٰ علیہ السلام کا اپنا جسم تھا اور یہاں مثل جسم تھا۔ یہ الگ بحث ہے کہ ایک جسم مثالی ہوتا ہے اور ایک جسم حقیقی ہوتا ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہو، اب تو آپ کے پاس موبائل ہیں اور اب آپ کے پاس تو تیزاب ہے جو بچوں کو لے کے چل رہا ہے اور جلا رہا ہے، بدکاریاں، اوریانیاں، فحاشیاں، ایمان سے دوریاں موبائل کا ذریعہ۔ زیادہ تباہی موبائل نے کی ہے، بدکار لوگ ہوئے تو موبائل سے ہوئے، بد عقیدہ ہوئے تو زیادہ موبائل سے ہوئے۔ آج بھی موبائل سے تباہی ہو رہی ہے، بربادی ہو رہی ہے، لیکن آپ کے پاس موجود ہے۔ ایک ہی شکل ہزاروں جگہوں پہ دیکھتے ہو، ایک ہی جگہ دیکھتے ہو کہ نہیں؟ ایٹ اے وقت میں کتنی جگہوں پہ ٹی وی پہ دیکھتے ہو، کیا وہ ساری جگہ وہی ہے؟ تو پھر کون ہے؟ پھر سوال ہے پھر کون ہے؟ وہ نہیں ہے تو کون ہے؟ وہ ایک جگہ ہی کھڑا ہے، ایک جگہ ہی تماشا دکھا رہا ہے، لیکن اس کا تماشا سارے دیکھ رہے ہو، تو وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ مثال ہے اور یہ اس کا جسم ہے، وہ اس کا جسم ہے۔ تو روح مختلف شکلیں اختیار کرتی ہے، جیسے حضرت جبریل علیہ السلام بندے بن کے آگے بشر، قرآن ہے فاطمہ صلی اللہ بشر سویہ، کیا جبریل بشر ہے؟ جبریل تو نور ہے، لیکن آئے مریم علیہ السلام کے بعد کس صورت میں؟ انسانی صورت میں، لیکن حقیقت تو ان کی بشریت نہیں ہے، وہ تو نورانی فرشتے ہیں، لیکن دیکھو ان کی روح لبادہ جسم میں آ گئی، بشریت کے لبادے میں آئی، فتمثل لہا بشرا سویہ۔ تو روح متمثل ہوتی ہے اور یہ شکلیں اختیار کرتی ہے، اس لیے فرشتے شکلیں اختیار کرتے، فرشتوں کو اختیار دیا اور جنوں کو بھی اختیار دیا۔ الگ بات ہے ایسے علم کے یتیم اور ان کا مذہب یتیم ہے کہ فرشتے اور شیطانوں کے لیے اختیار مان لیتے ہیں کہ وہ صورتیں بدل لیتے ہیں، فرشتہ بھی صورت بدل لیتا ہے، تو جب انکار کرنے پہ آتے ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت کی شانوں کے منکر ہو جاتے ہیں۔ لیکن قسمت دیکھو نا
کہ شیطانوں کے لیے طاقتیں مان لیتے ہو، فرشتوں کے لیے مان لیتے ہو، جن کے صدقے ساری طاقتیں ملی ہیں ان کی طاقت نہیں مانتے، ان کی شان نہیں مانتے۔ اب یہاں دیکھیں آپ کہ فتح مسئلہ بشر سویہ متمثل ہوتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں صوفیہ جسم وہاں ہے اور ان کی روح مختلف شکل اختیار کرتی ہے، اسے کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ حقیقت میں جسم نہیں ہے، جسم مثالی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا ٹی وی میں مختلف شکلیں نظر آتی ہیں، وہ جسم مثالی کی ہوتی ہیں، حقیقت میں جسم تو وہی ہے اس کا، یہ ایک ہے۔ لیکن موسیٰ کلیم اللہ وہاں ہیں اور ادھر بھی موسیٰ ہیں، ادھر یہ نہیں کہا روح کو دیکھا، کیا مطلب؟ وہاں بھی موسیٰ ہیں وہاں بھی موسیٰ ہیں، دونوں جگہ اپنے جسم پہ ہیں۔ کہا تیری عقل کہاں جائے گی؟ صوفیہ کہتے ہیں نہ صرف ایک جسم مختلف جگہ پہ ہو سکتا ہے بلکہ واقع بھی ہوا ہے، جیسے موسیٰ کلیم اللہ قبر میں بھی ہیں وہاں بھی ہیں۔ اسی طرح جو غلام مصطفیٰ اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے پھر اسے یہ دولت نصیب ہوتی ہے، اللہ اپنی قدرت کا ظہور کرتا ہے، وہ اپنے جسم سے بھی مختلف جگہ پہ ہو جاتا ہے، اپنے جسم مثالی سے بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ جو عقل پہ چلنے والے خدا کی قدرت کے منکر، ان کو سمجھ نہیں آتی یہ کیسے ہو گیا۔ ہم نے کہا اس مادیت کے دور میں بھی تم پوچھتے ہو کیسے ہو گیا، یہ ٹی وی دکھاتا ہے، یہ نیٹ دکھاتا ہے، یہ جو سسٹم دکھاتا ہے، کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ لیکن بات وہ ہے جو رسول اللہ کو دیکھ کے نہیں مانے ان کی اولاد کیسے مانے گی؟ وہ کیسے مانے گی جنہوں نے آمنہ کے لال کو دیکھا، چاند کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا، سورج کو پلٹتے ہوئے دیکھا، چشمے نکلتے ہوئے دیکھا، تو وہ باوجود اس کے اندھے رہے ہیں، تو ان کی نسل کیسے فیض پائے گی؟ انہیں کیسے سمجھ آئے گی؟ یہ تو انہیں سمجھ آئے گی جو حضرت ایوب انصاری جیسی شخصیات کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں اور صحابہ کی سوچ کو لے کے چلنے والے ہیں۔ یہ تو مانیں گے کہ ہماری عقل کیا ہے، خدا قادر ہے، وہ چاہے تو کر سکتا ہے، جیسا یہ معراج شریف کی رات ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی سورج کے والے سے آپ دیکھو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ سورج سجدہ کرتا ہے، یہ جاتا ہے اور کیا کرتا ہے؟ عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے۔ تو آپ نے کبھی سورج جاتا ہوا دیکھا؟ سورج کہیں نہ کہیں طلوع ہوتا ہے، ہاں یہ نہیں ہے کہ سورج بالکل غروب ہو جائے، ایسا ہے؟ تو پھر سورج ٹھہرا کب؟ ٹھہرے تو پھر جائیں۔ اب حدیث باغ میں آیا، اب حدیث نہیں ہے، کوئی پڑھو، نام کیا لے، حدیث نہ پڑھو، حدیث پڑھو، تمہیں پتہ چلے حدیث کیا ہے۔ سورج رکتا ہی نہیں، مشاہدات ہیں، سورج نہیں رکتا، کہیں نہ کہیں طلوع ہوتا ہے، لیکن کس وقت جا کے پھر وہ عرش کے نیچے وہ کب جاتا ہے؟ وہ حضور فرماتے ہیں جاتا ہے، ذاہب کا لفظ ہے، ذاہب، وہ جانتا ہے اور سجدہ کرتا ہے۔ اب پھر صوفیہ نے اس پہ بحث کی، انہوں نے کہا جسم سورج تو وہاں ہی ہے، روح سورج آ کے سجدہ کرتی ہے اور وہ مثالی جسم ہے، اس کا کیا ہے؟ مثالی جسم ہے۔ لیکن اس سے اگلے جو صوفی ہیں انہوں نے کہا مثالی کیسے؟ حضور فرماتے وہ جانتا ہے، وہ ذاہب ہے، وہ خود جانتا ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے کہ مثالی، لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ جسم، سورج وہاں بھی ہے، سورج وہاں بھی ہے، سورج طلوع بھی ہے تو اپنے جسم سے ہے اور سجدہ بھی کر رہا اپنے جسم سے۔ یہ نہیں کہ مثالی ہے، اللہ قادر ہے کہ ایک وقت میں اسے طلوع بھی رکھے اور ایک وقت میں اپنے حضور کو جھکا کے بھی رکھے۔ تمہاری سمجھو میں کیا آئے گا؟ تمہاری عقل تو یہاں ہی رہ جائے گی، وغیرہ اس حدیث کا کیا کرو گے جس میں حضور فرما رہے ہیں تم تو مثالی کے بھی منکر ہو؟ تو یہ سورج تو مثالی کا بھی بتاتا ہے، یہ تو بتاتا ہے سورج کی جو حدیث ہے کہ سورج سجدہ کرتا ہے لیکن سورج طلوع رہتا ہے۔ جاتا تو کوئی ہے تو وہ کون جاتا ہے؟ کہا وہ سورج جاتا ہے، چاہے مثالی ہو چاہے عین ہو۔ جب سورج سے رب یہ اپنی قدرت کا ظہور فرماتا ہے تو بندوں سے فرما رہے تو تجھے کیا مسئلہ ہے؟ تمہیں کیا پریشانی ہے؟ بس یہی پریشانی ہے کہ اندر حیوانی ہے، تو اس لیے یہ پریشانی ہے، درندگی ہے اندر، تو پھر انہوں نے یہ باتیں کرنی ہے۔ تو اس لیے یہ میں بیس رکھ رہا تھا جس میں بتا رہا تھا خدا کی قدرت ہے اور اس کا یہ ظہور ہوتا ہے۔ اب میرے پاس یہ اعلیٰ حضرت عظیم مرتبت آپ کی کتاب ہے اور اس میں آپ نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شانوں کو بیان فرمایا، اور بیان فرماتے ہوئے آپ کہتے ہیں مر رآنی فقد رأى الحق، اگر بگوئی می سزد زاں کی ماہ تیبارہ آئینہ تابہ تو ہی۔ آپ فرماتے ہیں یا غوث اعظم، آپ بھی کہتے ہیں جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا، کیونکہ یہ تو حضور کی شان ہے۔ حضور نے فرمایا مر رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا
اس نے حق کو دیکھا. کیا مطلب؟ جس نے مجھے دیکھا مجھ سے جمال خدا کو دیکھا. میں خدا کے جمال کا آئینہ ہوں. جس نے مجھے دیکھ لیا جمال خدا کو دیکھ لیا. تو اعلیٰ حضرت عظیم مرتبہ کہتے ہیں یا غوث اعظم آپ بھی کہہ دیجئے، آپ بھی کہہ دیجئے، بگوئی می سزد آپ بھی کہہ دیں، مر رعانی فقد الحق. تو آپ کے لائق ہے، آپ کے لائق ہے. زاں کے ماہ طیبہ را آئینہ تابہ توئی، کیونکہ ماہ طیبہ کا چمکتا ہوا آئینہ آپ تو ہیں. یہ سمجھا گیا اعلیٰ حضرت. فرق یہ ہے کہ جو آمینہ کے لال کو دیکھتا ہے تو حضور اللہ کے جمال کے آئینہ ہیں، تو اس سے جمال خدا نظر آتا ہے. آپ بھی کہہ دیں جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا. تو مطلب کیا کہا؟ حضور تو اللہ کے جمال کے آئینہ ہیں، تو آپ حضور کے جمال کے آئینہ ہو. یا غوث آپ تو میرے آقا کے جمال کا آئینہ ہو. تو جس نے آپ کو دیکھا ہے آپ سے جمال مصطفیٰ کو دیکھا، جمال مصطفیٰ سے جمال خدا کو دیکھا ہے. اس لیے آپ کہہ دو. میں نے اس لیے یہ باتیں کر رہا تھا کہ یہ عقل پہ لیتے ہیں، اور ہم نے پہلے بتا دیا یہ ولیوں کی شانیں تمہاری عقل میں نہیں آئیں گی، کیونکہ خدا کی قدرتوں کا ظہور ہے، اور پھر عقل نہیں چلتی، یہاں ماننا ہی چلتا ہے، یہاں مانا جاتا ہے. تو اعلیٰ حضرت عظیم مرتبت نے اس طرح حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرتے ہوئے یوں بھی آپ نے فرمایا. آپ نے کہا کہ آپ کا ایک لقب ہے محی الدین، دین کو زندہ کرنے والے. تو اعلیٰ حضرت عظیم مرتبت فرماتے ہیں کہ رضا کے دین میں ہم نے اس نسبت کو بھی ترک کر دیا. ہم محی الدین کے بھی قائل نہیں. یہ اعلیٰ حضرت ہیں، اپنا اپنا مذہب ہے. تو آپ کا لقب ہے محی الدین، دین کو زندہ کرنے والے. لیکن آپ کہتے ہیں رضا کے دین میں یہ بھی نہیں، اس سے آگے ہم مذہب رکھتے ہیں، عشاق کے مذہب ہوتے ہیں. تو آپ کہتے ہیں ہمارا مذہب اس سے بھی اونچا ہے. وہ کیا؟ ترک نسبت گفتم از من لفظ محی الدین مہا. ہم سے لفظ محی الدین کی نسبت نہ چاہ، ہم نے اس کو ترک کر دیا ہے. میں نے اس کو ترک کر دیا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ علماء جانتے ہیں اور طلبہ جانتے ہیں کہ یہاں اضافت ہو رہی ہے، محی کی نسبت دین کی طرف ہو رہی ہے. تو اضافت میں اکثر غیریت ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ محی اور ہیں اور دین اور ہے. یہ ہے محی دین کا مطلب، کہ دین اور محی اور، یعنی غوث پاک اور ہیں اور دین اور ہیں. تو اعلیٰ حضرت ہم تو اس کے قائل ہی نہیں، اور کے ہم قائل نہیں، اوریت کے ہم قائل نہیں ہیں، غیریت کے ہم قائل نہیں ہیں. اس لیے احمد رضا نے یہ محی الدین کی نسبت ہے اس کو بھی ترک کر دیا. کیوں؟ زاں کے در دین رضا ہم دین و ہم ایمان توئی. کہا اس لیے رضا کے دین میں غوث اعظم ہمارا دین بھی آپ ہیں، ایمان بھی آپ ہیں. اب سمجھیں کہ نہیں؟ اگر محی الدین کہیں تو دین اور ہو جاتا ہے، اور محی آپ ہیں دین اور ہے. کہا نا ہم تو اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میرے دین میرے مذہب میں غوث اعظم آپ دین بھی ہو آپ ایمان بھی ہو. یہ ہے اصل. یہ کیا ہے؟ ہو کوئی نسل تو پھر اسے سمجھ آئے اس چیز کی کہ اعلیٰ حضرت عظیم مرتبہ کس طرح سلامیہ پیش کرتے ہوئے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں اور اس کو واضح کر رہے ہیں. اس میں اعلیٰ حضرت عظیم مرتبت نے جو یہ آپ نے قصیدہ آپ کی شان میں یہ ایک شعر اعظم لکھی، اور یہ فارسی میں ہے، اور بڑے کمال اشعار ہیں. اور پھر اس کے اوپر اعلیٰ حضرت عظیم مرتبت نے شرح بھی کی ہے، اور فارسی میں ہی یعنی اوپر لکھ کر پھر فارسی میں اس پہ جو ہے نا شرح کی. اور اس میں اعلیٰ حضرت عظیم مرتبت یہ بھی لے کے آئے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دن اور رات یہ جو بدبخت ہیں وہ بھی مجھ پہ پیش کیے جاتے ہیں، اور جو خوش بخت ہیں جنتی ہیں وہ بھی مجھ پہ پیش کیے جاتی ہیں. مجھے جنتیوں کا بھی پتا ہے، مجھے جہنمیوں کا بھی پتا ہے، میرے اوپر پیش کیے جاتے ہیں، اور میری بات تمہارے لیے حجت ہے. جو میں کہوں وہ مان لو، مگر نہ تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے. کیوں؟ کہا اس لیے میں خود نہیں بولتا، میں خود نہیں کہتا، میرا رب مجھے قسم دے کے کہتا ہے عبدالقادر میرے اس حق کی قسم جو تجھ پر کلام کر، تو پھر کلام کرتا ہوں. تو مجھے جو جھٹلائے گا میرے کلام کو تو پھر وہ نقصان اٹھائے گا، اس کی تباہی ہو جائے گی.
پھر آپ کا میرا حکم نافذ ہوتا ہے، میرا حکم جاری ہوتا ہے، کیونکہ میں خود نہیں بولتا، میرے رب کا آرڈر ہوتا ہے تو میں بولتا ہوں، میرا رب آرڈر کرتا ہے تو میں کرتا ہوں۔ تو اس لیے غوث پاک فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت اسی مرتبہ غوث پاک رضی اللہ عنہ کے حوالے سے لکھتے ہیں، آپ نے اس کا ریفرنس بھی دیا اعلیٰ حضرت اسی مرتبہ نے، کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں تو تقدیر میں جاتا ہوں، تقدیر کی کھڑکی کھلتی ہے تو مرد کون ہے؟ کہا مرد وہ ہے کہ جب تقدیر کی کھڑکی کھلے وہ گفتگو کرے اللہ عز و جل سے، محبت بڑی گفتگو، اور وہ گفتگو کرے، اور یہ نہیں کہ جو لکھا ہے وہی مان کر آ جائے اور اس کی موافقت کر کے آ جائے۔ فرمایا میرے نزدیک وہ مرد نہیں ہے۔ تو مرد کون ہے؟ کہا میرے نزدیک مرد وہ ہے جو روزن کے بعد جائے، کھڑکی کے بعد جائے، پھر تقدیر میں جو لکھا ہے اس حوالے سے گفتگو کرے اور پھر منوا کے آئے، پھر مان کرنا ہے، منوائے، کیونکہ تقدیر کی قسمیں ہیں، پھر رب اس کے کہنے سے تقدیر بدلے۔ کہا میں وہ ہوں کہ میں ادھر جاتا ہوں اور پھر میں باتیں کرتا ہوں، اللہ سے میری بات ہوتی ہے، پھر رب میری بات قبول کر کے تقدیر بدل دیتا ہے۔ کہا مرد وہ ہوتا ہے اور میں اس مقام پہ ہوں۔ یہ حضور غوث آدم، اور یہ آج قسم کی یہ چولیں کہتی ہیں یہ دعویٰ کرنا، یہ جو دعویٰ کر رہی ہیں، یہ دعویٰ کر رہی ہیں، یہ ایسا پلید لوگ اولیاء پہ گفتگو کرتے ہیں اور غوث پاک پہ کرتے ہیں دعویٰ۔ ہم نے کہا دعویٰ تو نبیوں نے بھی کیا، دعوے تو انہوں نے بھی کیے، دعویٰ تو میرے آقا نے بھی کیا۔ جب اللہ پاک میں والا صبح یوتی کا رب کا بطردہ، اتنا دوں گا کہ محبوب تو راضی ہو جائے گا، تو حضور میں اس وقت راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں رہ جائے۔ اب حضور میں لے کے جاؤں گا، میں بڑے بڑے گناہ گاروں کو لے کر جاؤں گا۔ یہ آج خود نہیں بولتے، نبی پہ وحی کا سلسلہ ہے، اور جو ولی ہوتا ہے وہ نبی کے تابع ہو کے خدا کے جلوے سے بولتا ہے۔ یہ دعوے ایسے نہیں ہوتے، انہیں پتہ ہی نہیں ولی کون ہوتا ہے کہ جو اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے، پھر فنا فی اللہ سے بقا فی اللہ کے مقام پہ آتا ہے، رہتا مخلوق کے اندر ہے لیکن حقیقت میں ہوتا رب کے ساتھ ہے۔ تو پھر وہ رب کے حکم سے بولتا ہے، رب کے حکم سے اس کے سارے معاملات ہوتے ہیں۔ کہ اگر سمجھ نہیں آتی تو پھر قرآن پڑھو، یا ابراہیم اعرض عن ھذا، ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے جھگڑ پڑے، یجادلونا فی قوم لوط، قوم لوط کے بارے میں جھگڑے۔ تو یہ جھگڑا سمجھ میں آتا؟ یجادلونا فی قوم لوط، بار بار مارا ہے، کہتے کو دم نہیں مار سکتا۔ ہم نے کہا تیرا نکلے گا دم، تیرا نکل جائے گا دم، کیا تیرا سارا کچھ ہی نکلے گا۔ لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں، دم کیا ہے؟ خدا تو ان کی عزتیں دکھاتا ہے، ان کی شانیں دکھاتا ہے، ان کے ذریعے کرم فرماتا ہے۔ اور کوٹھے رکھے ہیں، بخاری شریف میں موجود ہے کہ سفارش صرف نبی شیر نہیں کریں گے کہ صرف وہی کریں گے، یہ تو رسول اللہ کے غلام بھی کریں گے، انبیاء کے غلام بھی کریں گے، حتیٰ کہ بخاری شریف میں پڑھ کے دیکھو والمؤمنون، اور مومن بھی سفارش کریں گے۔ وہاں تو ایک کی سفارش تو نہیں، وہاں تو غلام مصطفیٰ کی بھی سفارش ہے، آگے کیٹاگریاں ہیں، اولیاء کی سفارش، علماء کی سفارش، یہ درجہ بدرجہ جو حدیث پاک میں آیا ہے۔ لیکن بخاری میں یہ موجود ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ہم نے کہا تو کچھ نہیں کر سکتا ذلیل، جو حضور کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ذریعے بھی کتنوں پہ کرم فرما دے گا۔ یا حدیث پاک موجود ہے، یا ابراہیم اعرض عن ھذا، ابراہیم اس میں نہ جھگڑیے، اس میں نہ بات پڑھیے، کیوں؟ یہ فیصلہ اٹل ہے، یہ تقدیر بدلنے والی نہیں۔ یہ نہیں کہا ابراہیم آپ کون ہوتے ہو بات کرنے والے، یہاں تو فیصلہ اٹل تھا، نہیں کہا یا ابراہیم اعرض عن ھذا، تصدیق اللہ پاک نے کر دی۔ ابراہیم جھگڑے ہم سے، یجادلون فی قوم لوط، اور ہم نے کہا ابراہیم اس میں نہ پڑھیے کیونکہ یہ بدلنے والی نہیں ہے، یہ تقدیر اٹل ہیں۔ موسیٰ کلیم اللہ کے ہاں اونچی بول رہے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف کی رات تھی تو جبریل علیہ السلام کا کہا یہ کون ہے؟ کہا موسیٰ ہیں۔ کہا اللہ کے ہاں تیز گفتگو کر رہی ہے، اب بولو، کو بول سکتا ہے؟ اللہ کے ہاں اونچا کو بول سکتا ہے؟ کسی کی ہے مجال؟ لیکن ہم کہتے ہیں تمہارے کمینوں کی کوئی مجال نہیں، جو یار کے ہو جاتے ہیں وہ رب کے ہاں اونچے بھی بولنے، رب ان کے بھی ناز و نخرے اٹھاتا ہے۔ اب یہ حدیث موسیٰ کلیم اللہ اونچی آواز سے بات کر رہے تھے اللہ کے ہاں، یہ کہتے کوئی دم نہیں مار سکتا، کوئی دم۔ ہم نے کہا واقعی تمہارے کوئی دم نہیں مار سکتے، جو خدا کے ہو جاتے ہیں ان کی آوازیں اونچی بھی ہو جائیں اس کے باوجود انہیں کچھ نہیں کہا جاتا، ان کے ناز و نخرے اٹھائے جاتے ہیں۔ کہا جبریل اللہ کے ہاں تیز کلامی اور اونچی بول رہے ہیں موسیٰ کلیم اللہ، تو جبریل کیا کہتے ہیں؟ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک جانتا ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ کے مزاج میں تیزی ہے، موسیٰ کلیم اللہ کے مزاج کو بھی دیکھا جا رہا ہے۔ کس کو نہیں سمجھ آ رہی؟ ہر ایک کو اپنے اوپر ناپنے توپنے والوں
ہوش کے ناخن لے لو مگر جلو گے ہمیشہ کے لیے، تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ موسیٰ کلیم اللہ کا مزاج اللہ پاک سامنے رکھ رہا ہے۔ آپ بولے ہیں کوئی مزاج دیکھے جاتے ہیں یار کو دیکھ کر، جہاں یار ہوتے ہیں پھر مزاج بھی ہوتے ہیں۔ اللہ کے ہاں تیز کلامی ہے، جبریل کہتے ہیں اللہ جانتا ہے موسیٰ کلیم اللہ کے مزاج میں تیزی ہے، اتنی تیزی کہ اللہ کے ہاں اونچی بولیں اللہ کچھ نہ کہے۔ بھائی بڑے ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، اور ان کو داڑھی سے پکڑ کے کھینچ لیتے ہیں، اللہ پھر بھی کچھ نہیں کہتا۔ الواح ہیں، تختیاں نیچے گر گئی ہیں، گرا دی جلال میں آئے ہیں، اللہ پھر بھی نہیں کہتا کہ موسیٰ القل الواح، تختیاں گرا دی ہیں اتنے جلال میں، وہ بھی نیچے گر گئی۔ حتیٰ کہ جب 70 کو چن کے لائے، وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، 70 قوم سے چن کے لائے کہ وہ کہتے تھے ہم ڈائریکٹ مانیں گے۔ ان ڈائریکٹ کے تو آج کے جیسے ہیں، وہ بھی موسیٰ کلیم اللہ کی امت سے مشابہ ہیں کہ وہ بھی کہتے تھے ڈائریکٹ نبی کے ذریعے نہیں ماننا، ہم رب کو سامنے دیکھ کر مانیں گے۔ تو 70 چن کے لائے، جب کڑک پڑی، ہلاک ہو گئے، تباہ ہو گئے، مر گئے، تو موسیٰ کلیم اللہ کہنے لگے مالک تو چاہتا تو پہلے ہی ہمیں مار دیتا، چن کے لایا ہوں ادھر سے تو ادھر ہی مار دیتا، مجھے بھی مار دیتا، انہیں بھی ہلاک کر دیتا، تو کیا تو بیوقوفوں کی وجہ سے ہمیں ہلاک کرے گا؟ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا ان ہی الا فتنتک، مالک یہ سارے تیرے فتنے ہیں۔ بول سکتا ہے کوئی ان ہی الا فتنتک، مالک یہ سارے تیرے فتنے ہیں؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ کہ تو بندہ دیکھتا ہے، ہم کہتے ہو صرف بندے نہیں خدا کے محبوب بھی ہیں، تو محبوبوں کی ایسے باتیں بھی دیکھی جاتی ہیں، ان ہی الا فتنتک، یہ بول رہے ہیں، لیکن اللہ پاک نے ان کو اپنی پاک بارگاہ میں وجہ دے رکھی ہے، ان کی دنیا میں بھی عزت ہے، ان کی آخرت میں بھی عزت ہے۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ غوث پاک پہ آ کر انہیں پیچس لگ جاتی ہیں، داتا صاحب پہ آ کے ان کا معدہ خراب ہوتا ہے، پہلے خراب ہے مزید خراب ہو جاتا ہے، خواجہ صاحب کی کرامت سنتے ہیں تو ان کے ہاضمے اور خراب ہو جاتے ہیں۔ ہم نے کہا فکر نہ کرو، ادھر خراب ہوتے ہیں آگے مار پڑنی ہے، ابھی مان جاؤ کہ یہ خدا کی قدرت ہے، نبی بھی بولتے ہیں تو خدا کی قدرت سے اور جو ان کا رب کا ہو جاتا ہے پھر ان کی عزتیں دکھائی جاتی ہیں، وہ باتیں بھی کرتے ہیں۔ عقل کو پیچھے چھوڑو، خدا کی قدرت کو مانو۔ غوث اعظم حضور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں، آپ وارث ہیں، اللہ نے آپ کو وہ شان عطا فرمائی ہے کہ جدھر دیکھو آپ کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ اس لیے یہ چیزیں ہم نے واضح کی کہ اللہ کی قدرت سمجھ میں نہیں آئے گی، سمجھ میں، اور ہم اللہ کی قدرت کو مانیں گے۔ ہم کس کو؟ ہمیں جو بھی چیز ظاہر ایسی نظر آئے، خدا قادر ہے، بندہ نیک ہے، متقی ہے، صادر ہو رہی ہے، خدا قادر ہے، اپنے بندے سے اپنی شان کو ظاہر فرما رہا ہے، اپنے بندے سے اپنی شان کو ظاہر فرما رہا ہے۔ تو اسی پہ جو میں نے شروع میں بیس بنائی تھی اور جو میں نے بات بتائی کہ اللہ عز و جل کی یہ شان ہے کہ اللہ عز و جل چھوٹی چیز کو بڑا کر دے اور بڑی چیز کو چھوٹا کر دے، بڑی چیز کو چھوٹا کر دے، یہ کچھ عقل میں آتا ہے، اور اگر بڑی بڑی رہے چھوٹی چھوٹی رہے اس میں سے گزار دے، یہ عقل میں نہیں آتا۔ لیکن عقل میں نہیں آتا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا قادر نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا قادر نہیں۔ تیری فکر سوچ میں ناممکن ہے، خدا کے ہاں ممکن ہے، وہ چاہے تو دونوں ایک جگہ پہ برقرار ہو تو گزار دے، تو چاہے چھوٹی کر کے گزار دے، ہم دونوں کے ماننے والے ہیں۔ کیوں؟ ہم اپنی عقل کو آگے نہیں رکھیں گے، ہم خدا کی قدرت کو سامنے رکھیں گے۔ تو اللہ جل وعلا سے دعا کہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔